العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین و حاضرین، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، محفل شب برات کے عنوان سے اس خوبصورت رات میں اور ان ٹھنڈی ہواؤں میں آپ حضرات تشریف فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو۔ تو جب حضور نے کہہ دیا بیدار رہو تو پھر کسی کو سونا نہیں چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ اور بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی بس جاگتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، درود پاک پڑھے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر فکر میں رہے۔ کچھ باتیں اس مقصد کے لیے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو کچھ ایسی بات کی جائے جس سے دل نرم ہو جائے۔ دوستو، قرآن مجید کی دو آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرو اللہ پاک سے، اور جس طرح تم کسی سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے۔ فرمایا، جب تم کسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈرتے ہو، تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے اشارہ نہیں توڑتے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو الجھ جائیں گے، اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے۔ اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی اس روڈ سے پیدل والا نہ گزرے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا، لہٰذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا میرے لیے نقصان ہو جائے گا تو وہ ڈرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سوتا، حالانکہ کوئی حرج نہیں، کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا، یہ خوف ہے ہمارا اندر کا، تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تو نے خیال ہی نہیں کیا، جمع پونجی لٹ جاتی تو یہ خوف ہے، یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے۔ آپ بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے، کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا، لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے،
اس کے سارے ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہمارے چوری ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے، تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے اوہ اللہ معاف کرے جی، اچھا جناب بڑا ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا، بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈر لگتا ہے جی بات کرتے ہوئے، 15-20 آدمی بس میرے قابو آئے۔ یہ کس قسم کا ڈر ہے؟ ڈرنے کا حکم دیا، اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہاں ڈر، ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو، اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا، جن کو میں نے علم دیا ہے، عالم ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے۔ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرنا، خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی ڈرنا۔ جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے، عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے، تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا